खुदा उनकी तारीफ़ हो क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अब्दी है। प्यारे अज़ीज़ो, आज रोए ज़मीन पर सारी आलमगीर कलीसिया ने पाम संडे का दिन मनाया है, जिसको हम इस तरह से देखते हैं कि यीशु नासरी 2000 साल पहले 6 अप्रैल सन 32 के दिन में यरूशलेम में यीशु का शाहाना दाखिला होता है। और ये यीशु की ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते का पहला दिन है। और यीशु की ज़मीनी खिदमत के इस आखिरी हफ्ते को तमाम अनाजील में बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। तकरीबन सारी अनाजील में 40% के करीब जो आपको कलाम मुक़द्दस में की बातें मिलेंगी, जो इंजील का पैगाम मिलेगा, वो यीशु के ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते का पैगाम होगा। इस आखिरी हफ्ते का आगाज़ यीशु नासरी यरूशलेम में अपने शाहाना दाखिले से आगाज़ करते हैं, जिसमें यीशु नासरी अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि वो जाएं और एक गधी का बच्चा उन्हें मिलेगा फ़लाँ जगह पर, उसको लेकर आएँ। और अगर कोई पूछे कि उसे क्यों खोल कर लेकर जा रहे हो, तो कहना कि उस्ताद को इसकी ज़रूरत है और वो तुम्हें लाने देंगे। तो ऐसा ही हुआ। शागिर्द यीशु के पास गधी के बच्चे को लेकर आते हैं और यीशु फिर उस पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। बैत फगे और बैतनिया का जो इलाका है वहाँ से आते हैं और यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और जैसे ही यीशु यरूशलेम के करीब आते हैं तो यरूशलेम जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हजूम वहाँ पर यहूदियों और इसराइलियों का था, उसकी वजह ये थी क्योंकि ये ईद फसह का पहला दिन था, निसान महीने की 10वीं तारीख, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया था कि यहूदी लोग चाहे जहाँ कहीं भी हों उनको ईद फसह ज़रूर मनानी होगी। तो 3 ईदें ऐसी थी जिनको यहूदी कौम के लिए मनाना ऑब्लिगेटरी था, मैंडेटरी था, ज़रूरी था, लाजमी था। तो इसलिए ईद फसह, पेंतिकोस्त की ईद और खेमों की ईद जो थी, इन 3 ईदों को यहूदी कभी मिस नहीं करते थे। इसलिए उस वक़्त जब निसान महीने की 10वीं तारीख को जो ईद फसह का पहला दिन है, 7 दिनों का त्यौहार होता था, पहले ही दिन जब यीशु नासरी यरूशलेम में दाखिल होते तो सारी दुनिया जो है, जो यीशु को देखना चाहती थी, क्योंकि यीशु ने थोड़े दिन पहले लाजर को ज़िंदा किया था, जो 4 दिन का मुर्दा था और उसकी लाश गल सड़ रही थी और उसमें बू आ रही थी। और ये एक नामुमकिन और हैरान कुन काम था, ऐसा मौजज़ा था जिसकी वजह से खुदा की कौम बनी इसराइल के लोग जो थे वो हैरान हो गए कि ये खुदा ही कर सकता है। खुदा के अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक गले सड़ी लाश को जिंदा कर दे और 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दे। लाजर का जिंदा किया जाना एक ऐसा मौजज़ा था जिसकी वजह से लोग दूर दराज से यीशु को देखने के लिए यरूशलेम में आना चाहते थे। तो एक मौका ऐसा था कि वो यरूशलेम में भी आए हुए थे ईद फसह के लिए, और फिर यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो सारी भीड़ यीशु को देखने के लिए और उस लाजर को देखने के लिए जिसको यीशु ने जिंदा किया था, उसी तरफ रुख कर लेते हैं जहां पता चलता है कि यीशु गधे पर सवार होकर आ रहा है। यीशु का गधे पर सवार होकर आना ज़करिया नबी के सहीफे और नबूवत के मुताबिक हुआ, जो तकरीबन 510-15 साल पहले नबूवत की थी ज़करिया नबी ने। उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में इस तरह से मरकूम है कि ए बिन्नत सयून तू नहायत शादमान हो, और ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन, हालेलुया। जो पेशीन गोई, जो नबूवत खुदा के नबी ज़करिया की मार्फत की गई थी 500 साल पहले, यीशु नासरी ने उस नबूवत को एग्जैक्टली पूरा किया। और जो कुछ खुदा के कलाम में यीशु के मुतालिक लिखा गया था, वो एक एक बात हमेशा पूरी हुई। सारी नबूवतें ऐन वक्त पर पूरी हुई, कोई भी अपनी जगह से ना टली।
और क्यों यीशु के लिए गधे की सवारी का इंतज़ाम किया गया? वो जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, वो गधे को ही क्यों चूज करता है कि मैं उस पर बैठ कर जाऊंगा, जबकि दुनिया के बादशाह अच्छी से अच्छी सवारी ढूंढते हैं और उस दौर के बादशाह रथों और घोड़ों पर बैठना पसंद करते थे, लेकिन यीशु नासरी गधे का इंतखाब करते हैं। गधा जो हलीमी की और खिदमत करने वाले जानवर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जवान गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हलीमी का और लेवल नीचे लेकर के जा रहे हैं, अपने आप को और लोअर कर रहे हैं, ताकि वो जो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है, उससे सीखा जा सके कि वो अपने ऊपर ईमान रखने वालों को हलीम और खिदमत गुजार देखना चाहता है। गधे की सवारी से यही खाली मतलब नहीं हम निकाल सकते कि यीशु ने गधे को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि गधा जो था वो हलीमी और खिदमत गुजारी के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसलिए भी अगर आप पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो आपको नज़र आएगा कि बादशाह जब जंगों के लिए जाते थे घोड़ों और रथों पर जाते थे, लेकिन जब उनके मुल्कों में सलामती होती थी, उनके दौर में सलामती होती थी, तो वो अपने शहर में गधे की सवारी करते थे, गधे पर बैठकर फिरा करते थे, इसलिए कि गधे के पर बादशाह का सवार होकर फिरना इस चीज़ को जाहिर करता था कि सलामती है, सलामती को जाहिर करता था। जब खुदा के बंदा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बादशाह बनाया तो वो भी गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये जो सुलेमान बादशाह है, जिसकी 40 साल दौर में सबसे ज़्यादा पीसफुल जिसका टाइम था, वो भी जब बादशाह बना तो उसको गधे पर सवार किया गया। जब याकूब अपने भाई को वापस ईसाऊ को मिलने के लिए आता है बहुत सालों के बाद, अपनी बीवी और बच्चों के साथ, जब वो बहुत मालदार आदमी बन चुका है, और अपने भाई से वो डरता है ईसाऊ से कि वो कहीं उस पुराने बात को जो मैंने उसके साथ धोखा किया था उसका कहीं बदला ना मुझसे ले, तो वो क्या करता है, बहुत से गधों के ऊपर उसके लिए तोहफे तहाइफ लाद कर जुलूस के आगे उसको रखता है कि पहले गधों के ऊपर लाद कर वो गिफ्ट्स जो मैं अपने भाई ईसाऊ के लिए लेकर जा रहा हूँ उनको वो रिसीव करे, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो मेरे लिए गुस्से से रिएक्ट ना करे मेरी तरफ। तो वहाँ पर भी आप देखें कि गधे को पीस के लिए, सुलह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गधे पर बादशाह इसीलिए सवारी किया करते थे पुराने अहदनामे में, जब हम देखते हैं, क्योंकि वो सलामती और पीस को जाहिर करते थे कि हमारे दौर में इस वक्त पीस है, हमें घोड़ों पर बैठने की ज़रूरत नहीं है जो जंगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यीशु मसीह जो जिसके मुतल्लिक यशायाह नबी कहता है कि वो सलामती का शहज़ादा है, ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस, बादशाह का बादशाह भी है और सलामती का शहज़ादा यीशु का लक़ब है। तो वो यीशु नासरी जो है वो भी गधे पर ही सवार होकर यरूशलेम में आता है। ये कैसी अमेजिंग बात है कि हर एक बात का, हर एक नबूवत का 100% पूरा होना लाजमी था और यीशु नासरी ने वैसा ही किया। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसके कलाम की कोई भी बात जो है टल नहीं सकती। अब यहाँ पर यह भी आपको याद रखना होगा कि कौम बनी इसराइल को जो ईद फसा मना रहे थे उस वक़्त, वो क्यों मनाई जाती थी? क्योंकि खुदा ने कौम बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र से निकाला तो ईद फसा के दिन
جس دن خدا نے کہا کہ میرا فرشتہ آئے گا اور تمام مصریوں کے پہلوٹوں کو اور ان کے جانوروں کے پہلوٹوں کو بھی مار دے گا، لیکن تم میری قوم بنی اسرائیل، تم اپنے گھروں کے اندر رہنا اور ایک یکساں لابیہ برہ لے کر اس کو ذبح کرنا اور اپنے گھر میں کڑوے ساگ پات کے ساتھ اس کو کھانا اور قربانی کرنا اور اس کا گوشت سارا کھا لینا، اور اس کے خون سے تم اپنی چوکھٹوں پر خون لگا دینا اس برے کا، تاکہ جب میرا فرشتہ آئے تو وہ تمہارے گھروں کی چوکھٹوں پر لگے ہوئے اس برے کے خون کو دیکھ کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو پورے مصر میں نہایت کوہرام مچ گیا، بہت بڑی غم اور دکھ کی رات تھی پورے مصر کے لیے، کیونکہ ہر گھر میں موت ہو گئی، ان کے پہلوٹے مر گئے، لیکن قوم بنی اسرائیل میں سے کسی گھر میں بھی کوئی نہ مرا اور وہ محفوظ رہے۔ اس لیے خدا نے مقرر کیا اپنی قوم کے لیے، آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب پڑھ سکتے ہیں یہ تفصیل، میں میسج بہت لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں حوالے بتاؤں گا تاکہ آپ خود لوگ سٹڈی کر سکیں۔ تو وہاں پر خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تم میرے لیے عید فصح منانا، اور 7 روز تک یہ عید منائی جائے گی، اور اس عید کے دوران، اس خاص عید کے دوران تم کیا کرنا، بے خمیری روٹی کھانا، بے خمیری روٹی 7 دن تک تم اپنے گھروں میں کھانا۔ خمیر کا اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کو قوم بنی اسرائیل میں سے کہا کاٹ دیا جائے۔ کیوں خدا نے ایسا سخت اقدام لیا؟ خمیر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور بے خمیری روٹی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ پاکیزہ اور راست باز بننے کی کوشش کریں۔ در حقیقت خدا گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر کوئی خمیر کا استعمال کرے تو وہ میری قوم بنی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ بھی اپنی زندگی میں گناہ پر غالب آنے کی اور فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کی طرف توجہ دیں۔ یسوع کی بھی یہی مرضی ہے، اسی لیے اس کا بدن ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ ہمارے لیے پیش کیا، تاکہ آپ اور میں جو ہیں اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ، ہمارے پاپ، ہماری غلطیاں صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اور ہم خدا کے سامنے بے عیب پیش ہو سکے۔ یہ ہمیں مفت میں ملی ہے یسوع مسیح کی وجہ سے راست بازی، اس میں ہمیں قائم رہنا ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں گناہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے چونکہ عید فصح کا ایسا بڑا جو تہوار تھا خدا کی قوم بنی اسرائیل کے لیے، جس کو وہ سال ہر سال سے مناتے چلے آ رہے تھے، اور 1500 سال سے ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ یروشلم میں بہت بھیڑ تھی، بہت لوگ وہاں جمع تھے، سارے اسرائیل کے لوگ وہاں جمع تھے، یہ ان کے لیے ضروری بات تھی، اور اسی موقع کو یسوع نے بھی چنا یروشلم میں داخلے کے لیے، شاہانہ داخلے کے لیے، اور اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے جو زکریا نبی کی معرفت کہی گئی تھی 500 سال پہلے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ ایک ایسا تہوار جس کو خدا کی قوم 1500 سال سے منا رہی تھی، جس میں سارا دھیان ان کا اپنے مذہبی رسم و رواج اور ہیکل کی طرف ہوتا تھا، یہ 1500 سال میں پہلا ایک ایسا دن آیا، عید فصح کا وہ دن جو 6 اپریل سن 32 کا دن تھا، کہ ساری قوم اپنی مذہبی رسم و رواج اور طریقہ کار کو چھوڑ کر ہیکل کی طرف اپنا دھیان ہٹا کر یسوع کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور ساری بھیڑ جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیتی ہے، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو آ رہا ہے، مبارک ہے وہ جو آ رہا ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، کیسے وہ پکار رہے تھے۔ اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، تو وہ سب یہ کہتے آ رہے تھے کہ جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے
اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور دیکھیں مرکز کی انجیل کیسے بیان کرتی ہے اس کو۔ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا، ہاللیلویہ۔ اور پھر مرکز کی انجیل کے بعد ہم دیکھیں گے اب متی کی انجیل، اس میں 21ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے، ہاللیلویہ۔ پورے شہر میں ہلچل پڑ گئی کہ جس کے آگے جو لوگ ہیں وہ اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں اور پیڑوں کی ڈالیاں توڑ کر، کھجوروں کی ڈالیاں توڑ کر راستے میں بچھائی جا رہی ہیں، ایسا استقبال کیا جا رہا ہے جیسا کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت خدا کی قوم بنی اسرائیل ایک بادشاہی کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسے بادشاہ کا جس کے متعلق صحیفوں میں لکھا گیا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا ان کے لیے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادشاہ وہ آئے گا جو ہمیں غلامی سے رہائی دے گا، کیونکہ 600 سال سے جب سے نبوکدنضر ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا تھا اس وقت سے ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور غلامی کے بعد جب فارسی بادشاہوں نے ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنا شہر دوبارہ تعمیر کرو اور ہیکل بھی تعمیر کر لو، تو جب وہ آ کر واپس اپنے ملک میں بھی رہنے لگ پڑے تو کبھی بھی ان کو حکومت نہ ملی۔ بابلیوں کے بعد ان پر فارسی حکومت کرتے رہے، فارسیوں کے بعد یونانیوں نے حکومت کی، اور یونانیوں کی حکومت ختم ہوئی تو روم کی حکومت تھی جس وقت یسوع ناصری پیدا ہوئے تھے، اور آج روم کی حکومت کے وہ زمانہ میں انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ آئے گا اور ہمیں وہ رہائی دلوائے گا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع ناصری نے لازر کو زندہ کر دیا، ایک ایسے مردے کو جس کو زندہ کرنا ناممکن تھا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا، تو انہیں پورا اعتماد ہو گیا کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو اتنے بڑے بڑے معجزے بھی کرتا ہے، اور آج اس نے ایک ایسا معجزہ کر دیا ہے کہ جو صرف خدا کر سکتا، تو یقیناً اس سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمیں رومیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا اور ہماری بادشاہی کو بحال کرے گا۔ مگر عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ خدا کی قوم جو ہے وہ روحانی طور پر اندھے پن کا شکار تھی، اور وہ بادشاہ کے بادشاہ یسوع کے پلان کو نہیں سمجھتی تھی کہ یسوع کے پلان کے متعلق خدا کے بندہ دانیل نبی کو تقریباً 500 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کہ دانیل کی کتاب کے 9ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا 9ویں باب کی 24ویں آیت میں کہ بدی کا کفارہ دیا جائے گا، کیونکہ دانیل نبی اپنی قوم بنی اسرائیل کی حالت کے لیے، ان کی غلامی کے لیے بڑا فکر مند تھا، اور اس وہ روزے رکھ کر دعا کر رہا تھا، اور پھر خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ تیری قوم کا فیوچر کیا ہوگا اور کیسے سب کچھ بحال ہوگا۔ اور جب اس کو دکھایا گیا، اس کو بتایا گیا، تو اس کو ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا گیا کہ یسوع ناصری جو ہے وہ آ کر کب کفارہ دیں گے۔ اس کو بتایا گیا کہ بدی کا کفارہ دیا جائے گا 9ویں باب کی 24ویں آیت میں، اور پھر اس کو ایگزیکٹ ٹائم بتایا گیا 25ویں اور 26ویں آیت میں کہ جب فرمان جاری کیا جائے گا کہ تیرے شہر کو تعمیر کیا جائے گا، یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اس فرمان کے جاری ہونے سے 62 ہفتوں تک اس کو 70 ہفتوں کی رویا دی گئی تھی، 7 ہفتے اور 62 ہفتے، ایک ہفتہ جو ہے 7 سالوں کا ہے اس نبوت میں۔ اس کا مطلب ہے 7 ہفتے جو تھے وہ 49 سال وہ تھے جس میں پہلے ہیکل تعمیر کی گئی، جس کے لیے علیحدہ فرمان جاری ہوئے تھے، جس کو آپ عزرا کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر
وہ فرمان جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہاں سے 62 ہفتے جو ہوں گے جب سے یروشلم کی تعمیر کا حکم جاری ہوگا، وہاں سے 62 ہفتے یعنی 434 سال، 62 کو اگر آپ 7 سے ضرب دیں گے تو 434 سال کے بعد اس کو بتائے گا کہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پر جو ہے کفارہ دیا جائے گا۔ اس لیے پوری وثوق کے ساتھ یہ تاریخ کیلکولیٹ کی گئی کہ جس دن یسوع ناصری کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوا وہ 6 اپریل سن 32 کا دن تھا، اور وہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے آخری ہفتے کا پہلا دن تھا، جس کو ہم ہولی ویک کہتے ہیں۔ یہ ہولی ویک کا پہلا دن تھا جس میں یسوع ناصری یروشلم میں شاہانہ داخلہ ان کا ہوتا ہے، کیونکہ یسوع ناصری در حقیقت بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ایک بادشاہ کی طرح، اس بادشاہ کی طرح گدھے پر بیٹھ کر آتے ہیں جو سلامتی کو ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت یسوع ناصری نہ صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے سلامتی لے کر آ رہے تھے، بلکہ دنیا کے ساری قوموں قبیلوں کے لیے وہ سلامتی لے کر آ رہے تھے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور خدا کی بادشاہی کا حصہ دار بن سکے۔ ہاللیلویہ! یہ کیسا بڑا پیغام تھا خدا کی قوم بنی اسرائیل کے لیے، کہ دیکھو جس بادشاہ کا تم انتظار کر رہے ہو وہ ساری نبوتوں کے مطابق آج یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، لیکن خدا کی قوم بنی اسرائیل پوری طرح سے سمجھ نہ سکی ان سب باتوں کو، اور یسوع ناصری کی مخالفت کرنے والے جو فریسی اور شرع کے عالم اور فقیہ تھے اور سردار کاہن تھے، وہ اپنی ان پاپولیرٹی کی وجہ سے بڑے ناراض تھے دل میں، اور وہ چاہتے تھے کہ یسوع کی زمینی خدمت جو اس کا جلد سے جلد اختتام ہو، اور وہ لازر جس کو یسوع نے زندہ کی اس کو بھی مروا دیا جائے۔ کیوں کہ دیکھیں جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 12ویں باب کی 31ویں سے لے کر ہم پڑھتے ہیں 33ویں آیت تک، وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم یہ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب ہم دیکھیں گے اس کی 9ویں آیت سے لے کے ہم پڑھیں گے 11ویں آیت تک۔ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا، لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اس لیے جو سردار کاہن اور فریسی اور فقیہ اور شرع کے عالم تھے جن سے یسوع کی ہمیشہ شدید روحانی جنگ رہی اپنی زمینی خدمت کے دوران، وہ یسوع کی اس خدمت کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بہت سے یہودی لازر کے زندہ کیے جانے کی وجہ سے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے۔ اب دیکھیں یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 17ویں 18ویں آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، 19ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ ہاللیلویہ! وہ کہہ رہے کہ دیکھو اب تو سارا جہان اس کا پیرو ہو چلا، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، کیسے اس کو روکا جائے؟ کیا کوئی خدا کے پلان کو روک سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا تاریکی کی ساری قوتیں بھی مل جائیں تو وہ خدا کے پلان کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا اس وقت بھی نہیں ہوا۔ گو کہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد انہوں نے یسوع کو پکڑوا دیا اور مصلوب بھی کر دیا، لیکن یہ خدا کی مرضی سے ہوا، کیونکہ یسوع نے اپنے پلان کو پورا کر دیا اور مشن کو کمپلیٹ کر دیا۔ جس مشن کو وہ لے کر آئے تھے آسمان سے، اس کو پورا کر دیا۔ وہ جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، خود دنیا کے لیے خود قربان ہونے کے لیے آ گیا، کیونکہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں تھی جو انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے استعمال ہو سکے۔
टेम्पररी कुर्बानियां देने का खुदा ने जो इंतज़ाम किया था उसको सस्पेंड किया और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करके एक अज़ली कुर्बानी, एक अब्दी कुर्बानी दे दी, ताकि अब कोई पैसे खर्च ना करे, अब कोई कुर्बानी के लिए मारा मारा ना फिरे। अब अब्दी कुर्बानी दी गई है। अब मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर दिया है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। प्यारे अजीज़ों, उस वक़्त जो भीड़ यीशु को देख रही थी, जो यीशु के पीछे पीछे पुकारते चले आ रहे थे, होशाना होशाना, वहाँ पर आपको 4 किस्म के लोग नजर आएंगे यरूशलेम में। एक जो मरथा लाजर की बहन थी, जो यीशु की खिदमत कर रही थी, और उसकी बहन मरियम जो यीशु के कदमों में बैठी हुई यीशु का कलाम सुन रही थी और यीशु के चेहरे को देख रही थी, और यीशु की हजूरी में बैठना उसके लिए ज़्यादा अहम बात थी। अब मर्था जाहिर करती है ऐसे ग्रोह को, ऐसे लोगों को जो अपने कामों से खुदा को खुश करना चाहते हैं और अपने कामों और अपने अमाल की वजह से समझते हैं कि उन्हें निजात मिलेगी। और इंजील मुकद्दस का यही पैगाम है कि हम ईमान से रास्तबाज भी ठहरे हैं, और बगैर ईमान के खुदा को कोई पसंद भी नहीं आ सकता। और हमें ये जो निजात मिली है अपने अमाल की वजह से नहीं मिली, बल्कि खुदा के फजल की वजह से मिली है, खुदा के रहम की वजह से मिली है। इसमें हमारे अमाल का कोई अमल दखल नहीं है। निजात ईमान से हमें मिली है, अमाल से नहीं मिली। जो लोग ये समझते हैं कि वो अपने कामों से, नेक कामों से निजात पा सकते हैं, तो ये गलत बात है। खुदा का कलाम ये नहीं सिखाता। मर्था ऐसे ही ग्रोह को जाहिर करती है, ऐसे ही लोगों को जाहिर करती है। दूसरी तरफ मरियम, वो जो यीशु की कदमों में बैठकर उसकी बातें सुनना चाहती है, उसके चेहरे की तरफ देखना चाहती है, ये उस तरह के लोगों को जाहिर कर रही है जो यीशु के पीछे पीछे पुकारते चले आ रहे हैं, होशाना होशाना। ये वो लोग हैं जो यीशु पर, मसीह पर ईमान रखते हैं, जो ईमान से पाना चाहते हैं, जो यीशु की हजूरी में बैठना चाहते हैं, जो यीशु के चेहरे की तरफ देखना चाहते हैं, जो उसकी बातें सुनना चाहते हैं और उसकी बातें सुनकर उस पर अमल करना चाहते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो, जैसे लाजर जिसको यीशु ने जिंदा किया था। लाजर एक जिंदा टेस्टिमनी है। लाजर के मुतालिक अगर आप कलाम मुकद्दस में ढूंढना चाहें तो एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं बोला गया, वो कुछ भी नहीं बोला। इंजील मुकद्दस में उसका कोई बयान नहीं रिकॉर्ड, वो खामोश है। सिर्फ लोग उसको देखने के लिए आए हैं कि हम देखें वो कौन सा शख्स है जिसको यीशु ने जिंदा किया। देखें, यीशु का गवाह होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बोलें। आप यीशु के गवाह के तौर पर खामोश रहकर भी काम कर सकते हैं, लो प्रोफाइल में भी काम कर सकते हैं, खिदमत करके भी आप अव्वल बन सकते हैं यीशु की बादशाही में। हो सकता है कि चर्चिज में सिर्फ झाड़ू देने वाले और कुर्सियां लगाने वाले बहुत से लोगों को सरप्राइज करें यीशु की बादशाही में, 1000 साल बादशाहत में और खुदा की बादशाही में, कि उनको बहुत बड़े बड़े रुतबे दिए जाएं। अगर आप यीशु का गवाह बनना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में यीशु का कोई काम होना चाहिए जिसको देखकर लोग कहें कि इस शख्स की ज़िंदगी में खुदा ने अजीब काम किया, जो दूसरों की ज़िंदगी में नहीं खुदा ने किया। ये तीसरी किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो लाजर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और चौथी किस्म के वो लोग हैं जो रूहानी अंधेपन का शिकार है, जिनमें फरीसी और सरदार काहिन शामिल हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, जो यीशु के निजात के पैगाम को रद्द करते हैं। आज आपसे मेरा सवाल यही है, पाम संडे का मैसेज आपके लिए यही है कि आपका शुमार कौन से ग्रुप में है।
کیا آپ پرستار اور عبادت کرنے والے ان لوگوں میں شامل ہیں جو یسوع کے پیچھے پکارتے چلے آ رہے ہیں، ہوشنا ہوشنا، جن کی روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں، جن کے دل میں خدا کے نجات کا بھید کھل گیا ہے اور انہوں نے یسوع کو پا لیا ہے؟ آپ کا شمار کس میں ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں گے جو اس میسج کو سن رہے ہیں، کہ آپ یسوع کی پرستش کرنے والے، اس کی ستائش کرنے والے، اس کے حکموں کو ماننے والے، اس کی آواز کو سننے والے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے والے، اس کے چہرے کی کرنوں کے نور سے برکت پانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسے گروہ میں شامل ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بابرکت ہے اور آپ دوسروں کے لیے ایک ٹیسٹمنی بن سکتے ہیں۔ اگر آج تک آپ نے یسوع کے پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سنجیدگی سے یسوع کے کاموں کو دیکھیں۔ جیسے خدا کی قوم جو ہے وہ یسوع کی زمینی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ انہیں وہاں پر رومی قوم سے نجات دلوائے اور ان کی حکومت کو بحال کرے، ان کی بادشاہی کو بحال کرے جس کو وہ کھو چکے تھے 600 سال پہلے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یسوع کی بادشاہی اب نہیں، یسوع کی بادشاہی فیوچر میں آئے گی۔ اب یسوع ناصری آپ جانتے ہیں کہ جلد آنے والے ہیں، وہ آ کر زمین پر خدا کی بادشاہی کو بحال کر لیں گے، 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا اور اس میں وہی یسوع کے ساتھ ہوں گے جو فتح مند مسیح ہیں، جنہوں نے گناہ پر فتح پائی ہے، جو پاکیزگی اور راستہ بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آپ گناہ کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتے، نہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے۔ غریب بیمار رہ کر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کے ساتھ آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتے۔ آپ کا شمار کون سی کماریوں میں ہے؟ ان کماریوں میں تو نہیں جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جن کی مشلیں بجھ گئیں، جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا۔ وہ کماریاں جن کی مشلیں بجھ گئیں اندھیرے کو ظاہر کرتی ہیں، اندھیرا گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور کپیوں میں تیل کا نہ ہونا مسح کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ روح القدس سے معمور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں گناہ پر فتح پڑ چکی ہے، پھر آپ نے اس فتح کو حاصل کر لی، پھر آپ گناہ کی زندگی پر غالب آ گئے ہیں، فتح مند مسیحی زندگی گزارنے والے ہی خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ آئیے اس پام سنڈے کو آپ اپنے ساتھ خدا کے سامنے ایک عہد کریں کہ آپ یسوع کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کریں گے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہیپی پام سنڈے۔